سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ الی آخر الحدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 37ویں نمبر پر ذکر کی ہے، اور یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، تو اس کا ابتدائی حصہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ راوی یہ کہتے ہیں بالفاظ المختلفہ، مختلف ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، کہ ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اس کا لباس بڑا اجلا ہے اور کالے سیاہ بال ہیں۔ جب ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں تو وہ شکل ہمارے لیے اجنبی ہے، یعنی پہچانا نہیں جاتا، معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بہت دور سے آیا ہے۔ یعنی دیہاتی ماحول میں آج بھی آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دیہات والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے پہچانتے، چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں تو سب جانے پہچانے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دور سے آیا ہے، مدینہ منورہ تو کیا، کہیں قرب و جوار کا رہنے والا بھی نہیں، اجنبی ہے۔ لیکن جب ہم اس کا لباس دیکھتے ہیں تو وہ اتنا اجلا اور صاف شفاف ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ساتھ والے گھر سے نکل کر آ گیا ہے۔ تو وہ تعجب کی کیفیت ہے، یعنی یہ اجنبی سے سمجھیں یا سمجھیں کہ یہ قریب سے ہی کہیں آیا ہے، تو تعجب۔ تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس نے سوالات حضور سے شروع کیے۔ وہ سوالات جو ہیں ان میں سے ابتدائی یہ انہوں نے باب باندھا ہے، اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، تو اس وقت جو میں آپ کے سامنے اس کے راوی پیش کر رہا ہوں حدیث، تو یہ روایت کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ یہ بھی نام بڑا احادیث کے اندر آپ کو ملے گا، اور سب سے زیادہ احادیث جو ہیں اللہ کے اسی بندے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صحابی سے روایت ہے، سب سے زیادہ۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کے چھوٹے بچے کو، بلونگڑے کو، یہ نام نہیں ہے ان کا۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلونگڑے والا، بلی کے بچے والا۔ تو یہ اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ اب صفہ کیا ہے اور اصحاب صفہ کون ہیں؟ یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے عشاق، وہ صحابہ کرام تھے کہ جو سب کچھ اعزاء و اقربا کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر بس وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور ہوں گے تیری محفل سے نکلنے والے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے۔ تو جیسے وہ بعض سائل اور منگتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سوال کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جائیں تو وہ اتنے اصرار کے ساتھ سوال کرتے ہیں، سوالی بنتے ہیں کہ لیے بغیر ٹلتے نہیں۔ جب تک ان کو کچھ دے نہ دیا جائے اس وقت تک ٹلتے نہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں اور امت مسلمہ کے محسن ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ، یوں سمجھ لیں ایک یونیورسٹی، مسجد نبوی شریف کے صفہ لفظی معنی ہوتا ہے چبوترا، ایک تھڑا، تو وہ ایک طرف
اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے وہ، جو احباب گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں اب چیدہ چیدہ وہ حبشی نسل جو اس وقت سے نسل چلی آ رہی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بھی امتی جاتے ہیں وہ جہاں کر نفل پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اس خاص مقام پر، تو وہ وہاں وہ حبشی بیٹھے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر خدمت سر انجام دیتے ہیں، صفائی وغیرہ کرنا اور خدمت۔ تو مجھے تو جب بھی موقع ملتا ہے تو میں ان کے ہاتھ جا کے چومتا ہوں کہ ان ہاتھوں کے ساتھ ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ایک دن مسجد نبوی کے اندر وہیں ان کی رہائش ہوتی تھی، وہیں بیٹھتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تو ان کو زیادہ تر تو یہ کہ زبانی یاد کرتے تھے، اور ویسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، تو حضور کی حدیثیں جو ہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کو کھانے کو کچھ مل گیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں ملا تو فاقہ ہی چل رہا، اور بھوکے پیاس، یعنی یہ اس لیے ذکر کیا جانا ان امور کا ضروری ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے جن لوگوں نے جانیں کھپا دیں، اپنی زندگیاں صرف کیں، زندگیاں وقف کر دیں، اور دنیا داری کے تمام دھندے چھوڑ کر دین کی خدمت، ان محسنین کا احسان ہے جو آج ہمیں احادیث کی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حضور کے ارشادات اور حضور کا کردار، یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایک دن بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضور نے پیار سے فرمایا، یا ابا ہریرہ، او بلونگڑے والے ادھر آ۔ اس کے بعد ان کا نام ہے عبد الرحمن، اس کے بعد جو بھی ان کو عبد الرحمن کے نام سے پکارتا تھا تو وہ اظہار کرتے تھے کہ مجھے اس نام سے نہیں، مجھے آقا نے جس نام سے مجھے بلایا اس نام سے بلاؤ۔ آپ احادیث کے اندر دیکھیں گے ان ابی ہریرہ تھا، ابی ہریرہ سے مروی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احادیث کثیر تعداد کے اندر آپ کو ملیں گی۔ ایمان افروز محبت کی ان کے کردار میں سے وہ بھوکے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا یہ بھی ایک آزمودہ طریقہ تھا کہ کبھی اگر بھوک برداشت نہیں ہو رہی اور ادھر کھانے کو کچھ میسر نہیں آیا تو میں مسجد سے باہر نکل کر جس راستے سے نمازی آ رہے ہیں اس راستے میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور صحابہ کرام آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، الیک سلیک ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی حال احوال پوچھتا ہے، تو حال احوال پوچھتے ہوئے کوئی نہ کوئی یہ بھی پوچھ لیتا ہے، بلکہ خدمت کر دیتا ہے کہ کوئی نذرانہ پیش کر دیا، کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کر دی کہ آؤ بھی ابو ہریرہ تمہیں کچھ کھلائیں پلائیں۔ کہتے ہیں ایک دن بہت زیادہ بھوک لگی اور فاقہ گزر رہا تھا، بھوک جب ناقابل برداشت ہو گئی تو میں اپنے اسی آزمودہ نسخے کے مطابق باہر جا کر راستے میں کھڑا ہو گیا، ٹہلنے لگا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہوا ہے کہ اس دن ابو بکر بھی آئے ہیں، عمر بھی آئے ہیں، عثمان بھی آئے ہیں، علی بھی آئے ہیں، سارے السلام علیکم وعلیکم السلام کہا کے گزر جاتے ہیں، کسی نے یہ صلح نہیں ماری کہ ابو ہریرہ کچھ کھانا پینا ہے، کچھ کھلا پلا دیں، اور بھوک جو ہے وہ ناقابل برداشت۔ اس کیفیت کے اندر اب نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز کا وقت ہو گیا تو ابو ہریرہ نے وہ بازار میں تھوڑے پھرتے رہنا تھا، یہاں تو حی علی الصلاح کی آواز کانوں تک آئے گی، حی علی الفلاح کی صدا رب بلاتا ہے، 5 مرتبہ دن کے اندر آوازیں دیتا ہے، حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، اور
ہم اس کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑاتے ہیں، کثیر تعداد کے اندر اس آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ بہرحال وہ اندر آ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں ایک دودھ کے پیالے کی صورت میں۔ دودھ کا پیالہ حضور کو آ کے نظر کیا۔ یہ بھی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر نذرانے پیش کرتے تھے۔ مثلا کسی کا کھجوروں کا باغ ہے، تازہ کھجوریں جب اس نے اتاری ہیں تو سب سے پہلے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرنا جی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا۔ تو وہ پیالہ ایک دودھ کا آ گیا تو حضور نے ایسے دیکھ کر تو فرمایا کہ ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں نے سوچا کہ کام بن گیا جی، کام بن گیا۔ تو جب میں قریب آیا ہوں حضور نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور ان کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اب ان کو تو یہ خیال تھا نا کہ حضور نے مجھے بلایا تو سب سے پہلے مجھے ہی کہیں گے، تو جب تقسیم کرنے کا حکم مل گیا تو اس کا عملی مفہوم کیا ہوا کہ یہ جو تقسیم کرنے والا ہے اس کی باری اگر آئے بھی تو سب سے اخیر پہ آئے گی نا، پہلے تو یہ بھگتیں گے۔ 70 صحابہ کرام اس محفل کے اندر اس وقت نماز میں موجود تھے۔ تو پہلے صحابی جو ہیں انہوں نے اب یہ دائیں طرف سے شروع کیا گیا، تو پہلے صحابی جو ہیں انہوں نے اسے پیالہ دودھ کا اس کو تو ایک گھونٹ پی کر چھوڑ دیا کہ میں باقیوں کا بھی حصہ جو ہے وہ، یعنی یہ اب سوچ کی پیورٹی اور خالصیت جو ہے یہ بھی کہ دوسروں کا احساس کرنا، خود غرضی کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، یہ بھی مسلمان کے کردار کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو انہوں نے ایک گھونٹ پڑھ کر چھوڑ دیا پی کے۔ حضور نے فرمایا کہ اور پیو اور پیو۔ تو اب وہ صحابی جو ہیں، قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ جو ہے وہ پیالہ وہ ایسے گھومتا آتا ہے ایسے، تو 70 کے 70 صحابہ جو ہیں انہوں نے چکھا نہیں ہے، ایک ایک گھونٹ نہیں پیا، جسے کہتے ہیں رج کے پیا، رج کے پیا۔ اب پیالہ تو ایک تھا لیکن نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی، عطا اللہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کوئی نہ کوئی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی شان ہوتی ہے، اس کی شان اور اس کی عطا جب نبی کے ذریعے سے ایسی ظاہر ہو کہ عقلی طور پر اسے سمجھا نہ جا سکے، معجزاتن، عقلوں کو عاجز کر دینے والی کوئی حقیقت، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو جب 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ بھگت گئے ہیں تو اب باری آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پینے کے بارے میں یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیو، بیٹھ کر پیو، اور 3 سانس، کم از کم 3 سانس لے کر پیو، جنہوں اسی کہنے نا ڈھیک لا کے پینا، اچھے 2 منزلہ گلاس ہوئے تھے کوئی باری منہ لا کے عقید تے جا کے چھڑا گے، ایسا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کے ارشادات میں، حضور کی تعلیمات میں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، روحانی اعتبار سے تو فوائد ہیں ہی، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نہیں جسمانی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو آج سائنس ان کی تحقیق جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ والا فعل جو ہے اس کے اس طریقے کے اندر زیادہ فوائد ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ پینے لگے ہیں، تو اس دن چونکہ بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، تو خیال یہ کیا کہ ایک ہی ڈھیک لگا کے سارا پیالہ جو ہے وہ پی جاؤں گا، تو لیکن وہ پیا نہیں گیا۔ سانس لینے کے لیے پیالہ جب حضور دیکھ رہے ہیں تو جب پیالہ اتار دیا حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، پھر دوبارہ لگایا، پھر پیا، پھر اتارا، حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، رج کے پیو یہ، اور وہ ابو ہریرہ پھر پیتے ہیں، اور آخر وہ مرحلہ آ جاتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ بس
70 صحابہ کرام نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا ہے، اور دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، امام احمد رضا نے وہ منظر دیکھا اور شعر کی زبان کے اندر اپنا نذرانہ پیش کیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ ایک ہے دودھ سے منہ بھر گیا، نہیں، دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی سب نے رج کے پیا۔ یہ ضمناً راوی صحابی جو ہیں ان کے حالات، اس میں عشق و محبت کی جو، اور عشق رسول کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جو ضمنی نکات آ جاتے ہیں، وہ بیان کرنا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فآتاہ رجل، ایک شخص آیا اور اس کا حلیہ میں نے دوسرے لفظوں میں بیان کر دیا، تو وہ حضور کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور سوالات اس نے شروع کیے۔ پہلا سوال کیا فقال مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان، قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کو مانے، اس کے فرشتوں کو مانے، اور اس کے دیدار، اور قیامت کے دن اس کے دیدار کو، اس کی ملاقات، ملاقات کون سی؟ یعنی وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو تو مانے، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں کو مانے۔ اب یہ جملہ بھی سمجھنے کا ہے۔ 3 آسمانی مذاہب ہیں، یہودی، نصرانی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کو وہ یعنی انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں، ان کی یہ خصوصی ایک شناخت ہے، اور حضور کی تعلیمات جو ہیں ان کی یونیورسیلٹی، آفاقیت، جس کے اندر بڑی بڑی وسعت جو ہے وہ موجود ہے، کہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم تمام انبیاء اور مرسلین کو مانتے ہیں۔ ہم تمام کا احترام، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے، کہ ہمارے اندر وہ تنگ نظری نہیں ہے۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر انبیاء کا ذکر آئے گا، احادیث میں ذکر آئے گا، ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس کے فرشتوں کو مانے، اور اس کی زیارت، اس کے دیدار کو مانے، اس کی ملاقات کو مانے، و رسول ہی، اس کے تمام رسولوں کو مانے، و تؤمن بالبعث، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے اس کو بھی تو مانے۔ یہ عقائد بیان کر دیے اختصار کے ساتھ۔ دیگر مقامات پر یہ حدیث جو آئی ہے تو اس میں قدر تفصیل اور بھی ہے۔ پھر اب دوسرا سوال کیا، قال مل اسلام، اسلام کیا؟ پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے، اب دوسرا سوال ہے کہ اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، کہ اللہ کی تو عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، الزکوٰۃ المفروضہ، جو کہ فرض کی گئی ہے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ اب یہ حضور نے اس سوال کا جواب دیا کہ اسلام کیا ہے۔ گویا یہ تمام کے تمام فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے جو ہیں اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ اب اس کے اندر حج نہیں آیا، حج کی فرضیت جو ہے وہ دراصل اس کے بعد ہوئی تھی، تو اس لیے دیگر احادیث کے اندر یا قرآن کریم کے دیگر مقامات پر۔ تیسرا سوال، قال مل احسان،
احسان کیا ہے؟ یہاں ایک احسان کے لفظی معنی ہوتے ہیں حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں آپ کو ملے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اچھے سلوک کا بدلہ جو ہے وہ اچھے سلوک کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ نہیں۔ یا قرآن کریم آپ کو کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ایک تو احسان کے لفظی معنی ہے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک۔ یہاں احسان سے ایک خاص یہ تصوف کی ایک خصوصی اصطلاح ہے، وہ یہ کہ احسان کا مطلب یا رسول اللہ یہ بتائیے، رہنمائی فرمائیے۔ قالا ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا۔ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا، یعنی یوں سمجھنا کہ میں اللہ احکم الحاکمین، جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں اس کی عبادت تو میں اس کی دیکھ کر، میں زیارت کر کے تو میں عبادت کروں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہ ہو، غفلت ہے، کوتاہی ہے، ہر ایک کو وہ کیفیات جو ہیں اعلیٰ درجے کی وہ حاصل نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اتنا تصور کر لیا کر کے وہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ جب اسے کہتے ہیں حضوری، حضوری جب حاصل ہو، یعنی دونوں کے اعلیٰ درجے کی کیفیت کیا ہے کہ بندہ خود اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے، تو چونکہ وہ اس کو دیکھنا یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں، تو پھر وہ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ کیا کریں جن کو یہ کیفیت حاصل نہیں؟ تو کم از کم اتنا تو ضرور تصور کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا۔ تو اس کا ذرا فائدہ بھی سوچیں۔ یہ بعض اوقات یہ تھانے، یہ فوجی چھاؤنیاں، ان کے افسر آتے ہیں معائنے کے لیے، انسپیکشن کے لیے آتے ہیں۔ انسپیکشن کے لیے آتے ہیں تو جتنے سپاہی، جتنے فوجی، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا آفیسر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہماری پریڈ کو دیکھ رہا ہے، ہماری ایکسرسائز کو دیکھ رہا ہے، تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی یونیفارم، ان کی وردی، ایک ایک چیز جو ہے عین درست ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ کمی نہیں رہنے دیں گے۔ کیوں نہیں رہنے دیں گے؟ کہ وہ جب ہمیں دیکھے گا اور ادھر بٹن ٹوٹا ہوا ہے یا کالر جو ہے وہ الٹا ہوا ہے، تو وہ اس کی نظر پڑے گی تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ ہماری نااہلیت تصور کرے گا۔ تو اس کی نگاہوں میں اپنے آپ کو باوقار رکھنے کے لیے، اس کے انعام حاصل کرنے لیے، اس کی شاباش جو ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جب بندہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر عبادت کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اس طریقے سے عبادت کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم از کم اتنا تصور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قالا متی الساعہ، کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ قالا ما المسئول بعلم من السائل، کہا کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے جتنا اسے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ اب حضور تو پہچانتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے۔ کہا کہ سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، البتہ اس کی نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، چند ایک موٹی موٹی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت سے پہلے جو ظاہر ہوں گی۔ کہا اذا والدت الامۃ ربہا، جب کنیزیں اپنے مالکوں کو جنم دے گی۔ قیامت کی نشانیاں اب حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے کئی مفاہیم ہیں، صرف میں ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اولاد ایسی ہوگی جو اپنی ماؤں کے اوپر حکم چلائے گی۔
کنیزیں اپنے مالکوں کو جنم دے گی، مفاہیم اس کے کئی ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسی نافرمانی کا اور ایسی رویوں کا منفی رویے اور منفی کردار جو ہیں وہ پیدا ہوں گے کہ یہ قیامت سے پہلے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور فرمایا کہ عالی شان عمارتیں جو ہیں ان کے اندر چرواہے، جو دیہاتوں کے رہنے والے چرواہے، وہ آ کر براجمان ہو جائیں گے، وہ آ کر رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی ایسی تبدیلیاں رونما ہوں گی کہ دیہاتوں کے، جنہوں ہم کہتے ہیں پینڈو، وہ بدو ہوتے تھے، دیہاتوں میں رہنا، بکریاں چرانا، بھیڑ بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، یہ ان کے کام ہوتے تھے۔ تو کہا کہ قرب قیامت کے اندر دیہاتوں کے لوگ بڑے بڑے محلات کے اندر، بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر آ کر وہ رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ لا البنیان فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قرب قیامت میں کہا کہ 5 چیزوں میں سے ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے ہاں جو قیامت کا علم ہے وہ اللہ کے ہاں، اور کون کب مرے گا، کس کے گھر میں کیا پیدا ہوگا، یہ نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ بارش کب ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخری حصہ آج کے درس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر ذرائع کے بغیر، اسباب کے بغیر جو ان امور کا علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ باقی مخلوقات کے پاس اگر کوئی علم آئے گا تو اللہ کی عطا سے جتنا جس کو وہ علم عطا فرما دے گا اتنا اس کو مل جائے گا، وگرنہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ مثلا اب یہ ہے کہ وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو اب تو الٹرا ساؤنڈ مشین ہی بتا دیتی ہے، لیکن یہ علم جو آئے گا یہ ان ذرائع کو استعمال کر کے آئے گا۔ بارش کب ہوگی، محکمہ موسمیات جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے روزانہ، موسم جو ہے وہ ان کی خبریں جو ہیں وہ کہ آج بارش ہوگی، آج یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ سارے ہیں آلات کے ذریعے سے۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس سے مفہوم جو ہے وہ بالکل غلط اخذ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا کیا علم ہے، کیونکہ حضور نے تو خود فرما دیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حضور اس حدیث جبرائیل میں بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ حالانکہ اب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بتا دیا کہ کون سے مہینے میں قیامت آئے گی، کہا کہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ حضور نے دن بتا دیا کہ کون سا دن ہوگا، فرمایا کہ جمعے کا دن ہوگا۔ حضور نے تاریخ بتا دی، فرمایا کہ 10ویں محرم ہوگی۔ تاریخ بتا دی، مہینہ بتا دیا، اور دن بھی بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا۔ سال نہیں بتایا، وہ اب اللہ کے خاص رازوں میں سے ہے، اور وہ بہت سے امور ایسے ہیں کہ جنہیں رب جانتا ہے اور رب کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو وہ بعض اسرار و رموز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ آپ ویسے بھی ذرا سوچیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال بھی بتا دیتے کہ فلاں سن کے اندر قیامت آئے گی تو ہوتا کیا ہے؟ خوف کے مارے ہی لوگ مارے جاتے۔ سال نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے خاص رازوں میں سے ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں آپ کو یہ آیت ملے گی، آخری لفظ آج کے درس کے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم عطا فرما دیا، تمہیں سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ، اور تمہیں علم عطا فرما دیا، ما لم تکن تعلم، جو کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کا علم تمہیں عطا فرما دیا۔
وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ تیرے اوپر تیرے رب کا بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے۔ پھر قرآن آپ کو تمام کی تمام علوم سے آگاہی دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن تو سب کچھ بتا رہا ہو، سب کچھ جو بھی اللہ پاک کو منظور تھا کہ یہ انسانوں کو اس کا علم دیا جائے، تو وہ اللہ پاک نے سب کچھ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ تو جس کے قلب اطہر کے اوپر سارا قرآن نازل ہوا اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک لقب ہے امی۔ امی کا عام طور پر نادان لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں ان پڑھ۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ امی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، اس کو جو کچھ سکھایا اس کے رب نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن تمام کے تمام علوم جو ہیں اللہ کا کلام ہے، جامع ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر چیز ایسی نہیں، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کا اس روشن کتاب کے اندر ذکر نہ ہو۔ ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مستتر، کوئی چھوٹی چیز ایسی نہیں، کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو کہ اس قرآن کے اندر نہ لکھ دی گئی ہو۔ تو جب ہر چھوٹی چیز، بڑی چیز، تر چیز، خشک چیز، ہر ایک قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، تو اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ لازماً عقیدہ رکھنا ہوگا کہ شرک نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ اللہ کا جتنا علوم ہے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہو گیا، نہیں۔ یوں سمجھ لیں، بات کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک قطرہ ہو اور ایک سمندر ہو، تو قطرے کی جو حیثیت ہے وہ سمندر کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ کے علوم جو ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیے، لیکن دنیا کے اندر ساری مخلوقات کے اندر جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور سب سے زیادہ بہترین عقیدہ یہ ہے، اور جھگڑوں میں بندہ پڑے ہی نہیں، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ مقام اور منصب اور عظمت ہے وہ آپ کی ذات کی ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ رکھنا، یہ سلام دین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المرشدین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلینا معہم اجمعین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لواء حبيبك الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.